बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तौहीद का लफ्ज़ किस से निकला है? जवाब: तौहीद का लफ्ज़ वहद से निकला है। सवाल: कुरान मजीद में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ कौन सा है? जवाब: हर्फ नून है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? जवाब: हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके ज़रिए से तुमसे पहली कुछ उम्मतों को सज़ा दी गई थी। सवाल: बरज़ख से क्या मुराद है? जवाब: बरज़ख से मुराद है मौत से क़यामत तक। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने साल की उम्र में मखलूक खुदा पर गौर शुरू किया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 15 साल की उम्र में मखलूक खुदा पर गौर शुरू किया। सवाल: मेंढकों को मारना क्यों मना है? जवाब: मेंढकों को कत्ल ना करो, इनका टरटराना तस्बीह है। सवाल: कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब: सूरतुल जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल: कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल: तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब: तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे: ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा हनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अता हुआ। सवाल: ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब: ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया।
سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ویش و کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد مقروض مالدار ہیں۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 57 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا۔
سے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعے کا دن اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سوال: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب: عام حالت میں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ سوال: کس جگہ کے کپڑے پہننے سے عورت بیمار ہو جاتی ہے؟ جواب: وہ کپڑے جو بیت الخلاء میں ساری رات یا 1 دن لٹکے رہیں، ان میں شیاطین کا اثر ہوتا ہے اور وہ پھر کپڑے پہننے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ سوال: کس رات کو روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ جواب: کسی بھی رات کو روحیں اپنے گھر واپس نہیں آتی۔ سوال: بہو کے کمرے میں تاک جھانک کرنا شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا ساس اپنی بہو کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا سکتی ہے؟
اور کیا وہ اس کے کمرے سے جو چاہے اٹھا سکتی ہے، جبکہ وہ دلیل یہ دیتی کہ یہ میرے بیٹے کا ہی تو مال ہے۔ جواب: ساس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنی بہو کے خاص کمرے میں جائے، کیونکہ اس کی ذاتی معاملات ہیں جس کی ٹو لگانا جائز و حلال نہیں۔ اس ساس کو میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بیچاری مسکین قیدی پر مسلط نہ ہو جاؤ۔ بیوی پہلے ہی اپنے خاوند کے ساتھ ایک طرح سے قید ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے متعلق اللہ کا خوف کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ماتحت و قیدی ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ساس کی بہو کو یہ اذیتیں میاں بیوی کی علیحدگی کا سبب بن جاتی ہیں، جن میں اس ساس کا کردار جادو گرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بھی تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام ہی کرتے ہیں جو یہ کام کر رہی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب: جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب ایک آگ ہانپتی ہوئی لے کر جائے گی۔ سوال: سب سے پہلا مدرسہ کس جگہ قائم ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا تھا۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟
جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے؟ جواب: سبزیوں میں شمار ٹماٹر وہ سبزی ہے جس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ٹماٹر کے بیج انسانی جسم میں کینسر سیلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام تر بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیے مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جائے۔ سوال: جنسی جذبات کو کمزور کرنے میں کون سی چیز مدد دیتی ہے؟ جواب: جنسی جذبات کو کمزور کرنے میں کثرت عبادت مدد دیتی ہے۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟
جواب: وہ پرندہ الو ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب: مولانا ارسلان بن اختر میمن لکھتے ہیں کہ شیخ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنات آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ تک جنات نہ آئے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں لیمو ہوتا ہے۔ سوال: عورتوں کا باریک اور چست لباس پہننا انہیں کہاں لے جائے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختنی اونٹنیوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو طویل فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جہری نماز سے مراد ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال: فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔